اچھا جی، اب ہم ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ہیں اور نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور نئے سال میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ بہت سے چیلنجز ہیں جو کہ عوام کے لیے بھی ہیں، محکمہ پولیس کے لیے بھی ہیں اوور آل، لیکن ظاہر ہے کہ عوام کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف، کہ وہ ان کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ اور اب ہم نے سال کے شروع کے 10 یا 11 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ 5 شہری اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سنیچنگز بھی ہوتی ہیں، اور اب ڈکیت گروپ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اور وہ بلا خوف و خطر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ دیٹ از ویری الارمنگ۔ بالکل جی، اور اگر دیکھا جائے تو بالکل سال کے آغاز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 قیمتی جانیں جو ہیں وہ لوگوں سے چھینی جا چکی ہیں۔ اس شہر میں کوئی بھی محفوظ دکھائی نہیں دیتا، نہ عورت، نہ مرد، نہ بچے، نہ بوڑھے، کوئی بھی جو ہے اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ اور ایسی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں اسپیسیفکلی اگر تعیناتی کے حوالے سے، جہاں پہ تعداد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اتنے بڑے شہر کی، تو وہاں پر مسئلہ یہ کہ آپ آنے والے ہیں بلدیاتی الیکشن، جہاں پر پولیس کی بھاری نفری کی ضرورت ہوگی۔ تو کس طریقے سے اس تمام تر صورتحال کو سندھ پولیس دیکھنے جا رہی ہے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے سربراہ کراچی پولیس جاوید عالم اوڈو صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر، اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائے گا کہ کل آپ کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہوئی جس میں آپ نے سال نو میں ہی ہم نے جس طریقے سے دیکھا لوگوں کی قیمتی جانیں گئی ہیں، امن و امان کی صورتحال کراچی کو لے کے اس پہ بات، اور ساتھ میں بلدیاتی الیکشن کو بھی آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے۔ تو کون کون سے ایسے آپ کے سامنے پولنگ اسٹیشنز آئے ہیں جو کہ آپ حساس قرار دے رہے ہیں، اور ساتھ میں کتنی نفری تعینات کریں گے؟ آلریڈی لوگوں کو بچانے کے لیے نفری نہیں ہے یہاں پہ تو۔ بالکل، بڑی مہربانی۔ سب سے پہلے تو آپ نے جس بات کی طرف نشاندہی کی، اسٹریٹ کرائم، بالکل کراچی کا اس وقت سب سے بڑا لا اینڈ آرڈر کا کرائم کا کوئی مسئلہ ہے تو اسٹریٹ کرائم ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ جو سنگینی اس میں اس لیے ہے کہ اس دوران جو ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں یا زخمی ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ سمیت۔ یہ ہے اس کے عوامل ہیں، وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن مجموعی طور پہ تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتا دوں کہ جو مجموعی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسٹریٹ کرائم ہے اس میں تقریباً 8% انکریز ہوئی ہے پچھلے سال سے۔ کوئی مائنڈ باگلنگ بہت زیادہ انکریز نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے سنگینی جس طرح میں نے کہا ہے کہ پچھلے سال اگر 77 شہریوں نے کی جان اس میں چلی گئی تھی، تو اس سال وہ تقریباً 111 شہری اس میں اپنی جان کھو بیٹھے ہیں، جو سب کے لیے پریشانی کا باعث ہے ہمارے لیے۔ اس کے لیے ہم اسٹریٹجیز لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے رسپانسبلٹی ہے پروٹیکشن ادا کرنا، مطلب ہم تو مائنڈ باگلنگ اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن جس کے گھر کا جوان بچہ گیا ان سے پوچھیں کہ کیا ان پہ گزرتی ہے۔ لیکن اس دوران میں یہ بھی بتا دوں کہ جو پرو ایکٹیو پولیسنگ ہے اس کو اتنا بڑھاوا دیا گیا ہے کراچی میں کہ ہمارے پولیس کے بھی 10 جوان اس دوران شہید ہوئے ہیں اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو پولیس قربانیاں دے رہی ہے، ایفرٹ کر رہی ہے۔ تو پچھلے سال اگر ہم نے 6400 کے قریب یہ کرمنلز پکڑے تھے، تو اس سال ہم صرف اسٹریٹ کرائم تو مجموعی طور پہ تو ہم نے 38,000 کرمنلز پکڑے پورے سال کے دوران، 38,000 قریب، لیکن اسٹریٹ کرمنل 8,866۔ سب پہ ایف آئی آر ہوتی ہے، پھر کیفرے کے دار تک پہنچتے ہیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ تو چالان جو ہے وہ اتنا ڈھیلا بنتا ہے کہ وہ اس میں کچھ پرابلمس ہیں۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ اسٹریٹ کرائم ایسا کرائم ہے جو کہ ہر بڑے بوڑھے مرد عورت ہر ایک کو اثر انداز کرتا ہے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ صرف اس کو اسٹریٹ کرائم کو ہم آج کل ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ کراچی شہر میں دوسرے کرائم ختم ہو گئے ہیں، ایکسٹورشن ختم ہو گیا، کڈنیپنگ فار رینسم ختم ہو گیا، ٹارگٹ کلنگ ختم ہو گئی۔ کسی زمانے میں ہم صرف ان کو ڈسکس کرتے تھے۔ ایک نکلا تو تھا، ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ 25 لاکھ جو مطالبہ کیا تھا اس میں دیکھا تھا سب انسپیکٹر ملوث نکلا تھا، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے جب ایک واقعہ کیس وہ بھی کراچی کا تھا، یہ مرڈر کا معاملہ تھا۔ اس پولیس انکوائری چل رہی ہے، اور وہ پولیس والا اگر اس میں ہے 100% ہی ول بی اپریہینڈڈ اینڈ ٹیکن ٹو دا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ٹارگٹ کلنگ جس تواتر کے ساتھ وہ پہلے ہوتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ ایک سیاسی جماعت کا بھی بڑا وہ کردار تھا، وہ ایک سلسلہ تھا 2016 کے بعد آؤٹ آف اٹ۔ تو آج کل ہمارے لیے اسٹریٹ کرائم سب سے زیادہ، اور ہمارے ریسورسز ہم ری الوکیٹ کرتے ہیں پولیس کے ریسورسز جو کہ بڑے میگر ریسورسز ہیں۔ ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی، سی ایم صاحب بینگ دا چیف ایگزیکٹو ویری مچ کنسرن کہ شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت جو ہمارا بنیادی
فریضہ ہے اور ظاہر ہے ہمارے سربراہ الٹیمیٹلی وہی ہیں. تو انہوں نے کہا, اور آپ نے کرکٹ کی بھی بات کی, تو اس وقت کراچی پولیس کی تقریباً 6000 پلس کی نفری کرکٹ پہ لگی ہوئی ہے. ابھی الیکشنز آ رہے ہیں, اس کی بات ہم بعد میں کریں گے کہ ہماری اس طرف ہم جاتے ہیں, لیکن پہلے مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ابھی ظاہر ہے کہ مختلف انیشیٹوز دوسرے صوبوں کے بھی دیکھ کے, ادھر ادھر سے بھی دیکھ کے آپ لوگ اس کو چیزوں کو انیشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر گڈ ول اور اچھی نیت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا انویسٹمنٹ بھی ضروری ہوتی ہے. یہ شاہین فورس کا جو آپ قیام عمل میں لے کے آئے تھے, اس کی ابھی اسٹرینتھ کیا ہے, کتنا اس کے اوپر آپ لوگوں نے بجٹ ایلوکیٹ کروایا ہے, کروا سکے ہیں, ٹریننگ کے لیے کیا کیا ہے اب تک, اس کی تھوڑا سا ہمیں. ہاں جی, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کرائم کا سب سے بڑا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ اس وقت اسٹریٹ کرائم ہے, اور اسٹریٹ کرائم کو فائٹ کرنے میں شاہین فورس, یہ موٹر سائیکل بیسڈ جو بانڈ پولیس فورس ہے, اس کو جب چلایا گیا سپٹمبر میں نے اس کا اجرا کیا, تو وتھ فیو جو ہکپس ہوئے اور پرابلمس آئے, ہم نے دیکھا کہ یہ بہت افیکٹو ہے. یعنی کہ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ 10 جوان جو ہمارے شہید ہوئے ہیں, ان میں 7 صرف شاہین فورس کے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی ایک قربانی تو دے رہے ہیں, جان کی قربانی پولیس دے رہی شاہین فورس, لیکن ان کا انٹریکشن کرمنلز کے ساتھ زیادہ بڑھ رہا ہے. یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ کرمنلز کے ساتھ عوام کا انٹریکشن نہ ہو, وہ تب ہوگا جب پولیس کا نمبرز کیا ہیں شاہین فورس کے اس وقت؟ یہ بالکل میں نے جس طرح بتایا کہ کراچی کو جو بہت ہی گوناگون قسم کی رسپانسبلٹی کراچی پولیس کو ملتی ہیں, تو اس میں اس وقت جو الوکیٹ ہم نے ریسورس کیے ہیں 300 موٹر سائیکلز ہیں جو پیئرس میں چلتی ہیں. یہ 150 پارٹیز ہیں تقریباً آن ایوریج, ایسے سمجھ لیں 3 زون ہیں ہمارے پاس. ٹوٹل آپ کے پاس یعنی کہ 300 ہیں؟ 300 ہمارے پاس موٹر سائیکلز ہیں, تو 600 جوان, اور اس میں 600 شفٹ وائز چلتے ہیں. تو ظاہر فورس تقریباً 1000. ایک تو اسکلفلی بھی آپ ان کی جو ہے وہ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, اور دوسری جانب ایک اور چیز بھی ہے جو آپ ان کی مورلی جو ٹریننگ ہے اس پہ کتنا آپ لوگ ایمفسائز کرتے ہیں, کیونکہ اسپیسیفکلی ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھے جو 2 کیسز ایسے ہوئے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ جیسے شاہین فورس کے جو اہلکار تھے وائر کس طریقے سے انہوں نے آمنے ہاتھ ایک شخص پہ گولیاں چلیں. تو آپ کس طریقے سے ان کو سارا دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹریننگ کے مورلی بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے؟ آپ بالکل, پولیس کی جو ٹریننگ ہے آج کل جتنا ایمفیسس اس پہ پہلے کبھی نہیں تھا. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ پولیس کی ٹریننگ, لیکن اس میں جو ایک پرابلم ہمیں آ رہی ہے کہ جس طرح میں نے مصروفیات بتائی پولیس کی اتنی ہیں کہ ٹریننگ کے لیے سرپلس پولیس کو نکال کے ان کو ٹرین کرنا, ان کو فی الحال لا اینڈ آرڈر کی سین سے اٹھانا ہمارے لیے کبھی کبھار بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے باوجود ان کی ٹریننگ ہے. ہمارے پاس انویسٹیگیشن اسکول ہے صرف کراچی پولیس کا. اس کے علاوہ جو پی ٹی ایس سعید آباد ہے, اس میں اس وقت بھی ہمارے تھاؤزنڈس آف پولیس اہلکار مختلف قسم کی ٹریننگ لے رہے ہیں. آپ کے لیے یہ چیز کنسرننگ ہوگی کیونکہ کمپیریزنز ہم کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم یہاں پر میڈیا پر بیٹھ کے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی لاہور کی ڈولفن فورس یا اس سے پہلے محافظ فورس یا پیرو فورس, ان کے اوپر بھی کرٹیسزم خاصا ہوتا رہا, لیکن وہ کامیاب کیوں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ 1 ارب سے زیادہ 2016 میں شروع ہونے والی اس فورس پہ 1 ارب روپے سے زیادہ لگ چکے ہیں. اس کے اندر دیکھیں باڈی کیمز ان کے پاس ہیں, جی پی ایس لوکیٹرز ان کے پاس ہیں, ان کی بائکس دیکھ لیں, ان کی ٹریننگ دیکھ لیں. 1800 اس کے اندر ابھی کانسٹیبل اس فورس کے اندر موجود ہیں, صرف اس فورس میں. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو سیف سٹی پروجیکٹ کی ایک سپورٹ بھی حاصل ہے. جو ڈولفن فورس ہے لاہور کی, وتھ فیو پرابلمس, کانسیپٹ بہت اچھا ہے. اسی کوئی اربن کسی بھی سٹی میں اسی کانسیپٹ کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے. پوری دنیا کا یہ آزمایا ہوا کانسیپٹ ہے کہ موٹر سائیکل اس جگہ پہ ان ایکسیسیبل جگہ پہ پہنچ سکتا ہے, ان کا رسپانس بڑا افیکٹو ہوتا ہے, یا چیز کر کے کرمنلز کو پکڑنا اوور پاور کرنے میں موٹر سائیکل فورس عام طور پہ زیادہ سرعت کے ساتھ اور بہت کامیابی کے ساتھ یہ یوز ہوتا ہے. لیکن لاہور کی کچھ پرابلمس تھے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں ہر لیول پہ. انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ وہ ایک تو بجٹ کا ماڈل ایگزیکٹلی ہم فالو نہیں کریں گے, کیونکہ اس میں جو موٹر سائیکل انہوں نے بہت ہی زیادہ 600 400 ہمیں نہیں ضرورت, ہمیں 150. ابھی بھی جو 300 موٹر سائیکل ہمارے پاس کراچی پولیس میں آلریڈی اویلیبل تھے جو کہ 150 سی سی کے ہیں.
दे आर वेरी इफेक्टिव, वेरी फास्ट, क्योंकि आपको गलियों में मोबिलाइजेशन के लिए एग्जैक्टली, और इनकी मेंटेनेंस बहुत आसान है। अगर 600 400 और हायर सीसी का वो स्पोर्ट्स बाइक बन जाती है, हाँ सही। उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। शहर में क्योंकि सर जहाँ वहाँ पे लाहौर की सड़कें अच्छी, यहाँ पे सड़कें भी हमारे सामने, यहाँ पे हमारी दूसरी भी बाइक चल जाएंगी। बिल्कुल वो भी रीज़न हो सकती है, लेकिन उसका एक टायर का मेंटेनेंस, एक बैटरी का मेंटेनेंस लाखों रुपए लगता है। वो बजट जब एग्जैक्टली budgeting सर है। मुझे बताएं, आप साथ में एक और फोर्स पे भी काम कर रहे हैं शहर मैं में थोड़ा सा बता दूं बेहतरी के कि लिए। पुलिस में इस वक्त आईजी साहब और हमने जो ब्रेन स्टॉर्मिंग की है और आईजी साहब ने अप्रूव किया है, उनमें से 1-2 प्लान तो हमारे अप्रूव हो चुके हैं। सबसे पहली तवज्जो जो दी गई है वो इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेहतर करने के लिए स्पेशल ब्रांच का ओवरऑल है बड़े पैमाने पे, वो थैंक्स टू द सीएम सेन उन्होंने अप्रूव कर लिया है। काफ़ी बिलियंस ऑफ रुपीज़ का प्लान है, और इससे क्योंकि इंटेलिजेंस जो है बुनियाद है जिसके बुनियाद पे पुलिस काम करती है, तो इंटेलिजेंस को इसमें बेहतरी होगी। पुलिस के इंटेलिजेंस जो जिस तरह पुराना हमारा थाने का निज़ाम था, और हमारे पास क्राइम की इंटेलिजेंस भी इतनी सही तरीके से आएगी। और दूसरा जो बहुत बड़ा पैकेज मंजूर हुआ है वो है आपका CTD का, टेररिज्म थ्रेट है, इस वक्त भी लूमिंग थ्रेट है। अल्लाह के फजल से कराची बचा हुआ है, पिछले साल के मुकाबले में जो क्राइम्स कराची में कम हुए, हाउस रॉबरी, ये टेररिज्म भी अल्लाह के फजल से उसमें कमी हुई है, लेकिन थ्रेट है, और थ्रेट के लिए बहुत बड़ा हैफ्टी पैकेज। हो सकता है कि हम घर से बाहर निकले, हमें पता ही नहीं कि हम घर वापस सही आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई हमारे से फ़ोन के चक्कर में हमें हमारी गोली चला के चला जाए। ये जो जत्थे हैं खास तौर पर, पहले तो 1-2 लोग आते थे ना, तो लोग मोहतात होते थे, ये क्लाशनकोव और इस तरह की गन्स, वो इतना शहरों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। थ्रेट है डेफिनेटली आप में, लेकिन आपको ये बता दूं, जी आप सही कहती हैं कि अगर 111 शहरी शहीद हुए हैं तो 129 से ज़्यादा हमने डकैत बड़े हाई प्रोफाइल मारे हैं पुलिस ने, बट एट द कॉस्ट ऑफ 111 शहरी। जी बिल्कुल सही बात है। तो इनको हमें ख़त्म करना है। आपने सही कहा कि हमारा असल जो टारगेट है कि इनकी जान को बचाना है, और वर्किंग ऑन डीवेपनाइजिंग कराची, इसमें भी काम हो रहा है। डीवेपनाइजेशन और इलीगल इमिग्रेंट्स, और उसके साथ रिलेटेड है नारकोटिक्स। ये 3 जो इश्यूज हैं, ये कराची के क्राइम में बढ़ावे का मेजर काज, और ख़ास तौर पे वायलेंस, जो स्ट्रीट क्राइम में इतना वायलेंस पहले कभी भी नहीं होता था। आजकल का क्रिमिनल्स अगर थोड़ी से रेजिस्टेंस, ड्रग इंड्यूस्ड भी तो वायलेंस, ड्रग इंड्यूस्ड है, तो वो गोली पहले हवाई फायर करता था, टांग में गोली मारता है, अभी वो सीधी मारता है, सीने में मारता है। एक और चीज़ मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये जो रिस्पांस जो होता है पुलिस फोर्स का, क्या कई हमने इंसिडेंट्स देखे जिसके अंदर एक आध सहाफ़ी के साथ भी ये हुआ कि जाके मोबाइल खड़ी हुई थी, उसने जाके उसको कहा कि आप रिस्पॉन्ड करें, उन्होंने कहा कि जी आप 15 पे कॉल करें। तरीक़ेकार क्या यही है कि पुलिस जो मोबाइल खड़ी है उसको मना किया जाता है कि जी आप अगर फर्ज करें पेमेंट ना करें? ये जो इंसिडेंट सामने आया था उसके खिलाफ, और एक गवर्नर हाउस की यूटिलिटी का इंचार्ज था, उसके साथ भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, जो कि अपने बीट में मौजूद था, और उसने कहा कि जी ये मेरा क्राइम नहीं है, क्राइम पुलिस का है बहर के, और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आई अश्योर यू कि उसके खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई होगी। इस तरह के देखें, वी आर वर्किंग विद ह्यूमन फोर्स, ऑब्वियसली, और ह्यूमन में जिस तरह इंसानों के साथ, they have to be well trained, well motivated as well। तो इसमें कभी कभार ये चीज़ों का फुकदान जब होता है। सर क्विकली सर ये बता दीजिए, जो पोलिंग स्टेशन में से कौन कौन से ऐसे जो हसास अभी करार दिए, और कितने लोग डिप्यूट करने जा रहे हैं? बिल्कुल, जो हमारी आमतौर पे चीज़ें जो हाईलाइट नहीं होती, वो ये होती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और ऐसे इवेंट्स जो कराची में होते हैं, जो हज़ारों की तादाद में होते हैं पूरे साल में, जिनको हम सिक्योरिटी देते हैं, जिनमें से एक अभी इलेक्शन आ रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है। जाहिर है, अगर मुहर्रमुल हराम 12 रबीउल अव्वल से देख लें, आइडियाज़ कॉन्फ्रेंस में देख लें, इसके बाद लातादाद अमन कॉन्फ्रेंस नेवी का हुआ, दूसरे हुए, तो इसमें अल्लाह के फजल से पूरे फॉरेन डेलीगेट तक शहर में ठहरे हुए थे। और क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो क्रिकेट में अभी मैच चल रहा है, जिस तरह मैंने बताया 6000 करीब हमारी फोर्स रोज़ाना के बेसिस पर डिप्लॉयड होती है। लेकिन ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम कराची को दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट सीन में ले आएँ, उसमें पुलिस की कंट्रीब्यूशन है, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। इसी तरह जो अभी इवेंट सिक्योरिटी पर इससे हटके भी काफ़ी आपकी जी जो इलेक्शंस के हवाले से बहुत बड़ा इवेंट है, पूरे कराची में एक साथ हो रहा है, और हमारे मीगर रिसोर्सेज, पुलिस के रिसोर्सेज जितने भी हैं हम सब यूटिलाइज़ कर रहे हैं।
ٹوٹل اگر دیکھیں آپ پولنگ اسٹیشنز دیکھ لیں تو 4,997 پولنگ اسٹیشن ہے پورے کراچی میں جن کو سیکیورٹی دینی ہے. ان میں سے تقریباً 1350 سے زیادہ ہائیلی سینسٹیو ہیں جن کو ہم نے میکسیمم سیکیورٹی دینی ہے. ان میں ہم نے جو ڈپلائمنٹ کی ہے صرف پولیس فورس الون وہ 8 جوانوں کی اس میں ڈپلائمنٹ ہوگی جس میں آکسلری بھی شامل ہوں گے. ٹھیک. لیکن اس کے علاوہ تقریباً باقی جو 3,500 ہوں گے اس میں ہم 4 کی کر رہے ہیں. اس پولیس فورس کو جو 4,997 پہ ہم یہ دے رہے ہیں اندازاً ہماری 26,000 فورس ڈپلائڈ ہوگی. اور اس کے علاوہ QRF کوئک رسپانس فورس ہوگی. خدا نہ خاصا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, الیکشن میں ہوتے ہیں اسکفل ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھار گلی محلوں کے لیول پہ ہے نا, تو ایگزیکٹلی وہ اس میں تو اس میں QRF ہماری تقریباً 5,000 سے 6,000 جوان اس پہ لگیں گے. اور جو ہمارے افسران علاقے کے ایریا آف رسپانسبلٹی جن کی ہوتی ہے SHO صاحب, DSP, SP, SSP, ان سب اسپیشل اسسٹنٹس ادھر سے پولیس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کی لے رہے ہیں. جی بالکل. اس میں بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے. رینجرز اس میں ہمارے ساتھ ہیں, ان کا QRF کی صورت میں رسپانس ہوگا. اور ہم نے ٹائم یہ رکھا ہے آپ سے جو ویل ٹرینڈ ہوں ان کو بھی کیا ان سے بھی مدد. دیکھیے آکسلریز ٹوٹل میں نے جس طرح بتایا کہ تقریباً یہ پورا ملا کے جو پولیس فورس ہم ڈپلائی کریں گے تقریباً 38,000 کے قریب ہوگا. 38,000 ہیوج نمبر. پورے کراچی کا جو ٹوٹل پولیس فورس اویلیبل اس طرح 41,000 ہے. اس سے اندازہ کر لیں. لیکن ظاہر تھانوں کو ہم خالی نہیں چھوڑ سکتے, اسٹیٹ بینک کے گارڈ کو نہیں چھوڑ سکتے, تو ہماری کافی تو ہم 20,000 پلس ہم دے رہے ہیں, کراچی پولیس دے رہی ہے اس کام میں. اور تقریباً 17 اور 18 کے درمیان یہ ہمیں CPO سے IG آفس سے مل رہے ہیں جو کراچی کے دوسرے یونٹس ہیں, CTD ہے, دوسرے یونٹس کرائم برانچ ہے, ان سے ہمیں مل رہے ہیں. پلس انٹیریئر سے نفری آئے گی جہاں پہ الیکشنز پہلے ہو چکے ہیں. 18,000 اور اس کے بعد رینجرز ہوگی, ہماری آکسلریز ہوں گی. تو اٹس اے بگ ایکسرسائز. بہرحال وتھ آور میگر لمیٹڈ ریسورسز وی آر ریڈی فار دس. اور الیکشن کمیشن کی نگرانی میں انشاءاللہ اس کا سکسیسفل انعقاد. اچھا, ایک سوال جو ہمیں وہ آیا ہے, کچھ شکایات لوگوں کی, ظاہر ہے کہ پولیس سے تو واسطہ پڑتا ہے. جی جی. وہ کہتے ہیں کہ جی اب جیسے ہم کام پہ ہیں یا کوئی بھی اس طریقے سے, تو موبائل فون کا استعمال کے حوالے سے کافی ہے کہ جی ہم جاتے ہیں اور پولیس والے موبائل میں زیادہ مصروف رہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کسی کی اگر موبائل کسی کے ساتھ ڈیوٹی ہے, گشت کرتے ہیں اور وہ وہاں پر موبائل فون میں بزی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ اپنے موبائل سے بھی محروم ہو جائیں جس طرح کے آج کل حالات ہیں. اور لوگوں کو لگتا ہے موبائل پولیس کا مطلب یہ تھا کہ موبائل میں لگے رہیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں. دیکھیے یہ سماجی مسئلہ ہے, یہ کوئی پولیس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو گھر کا مسئلہ ہے. آپ فیملی, آپ کے بچے, آپ کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کمیونیکیٹ. لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے بہت سی جو سینسیٹیو ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس میں ہم موبائل فون ان سے لے لیتے ہیں اور اس طرح کی کام کرتے ہیں. لیکن آبویسلی موبائل فون از اے میجر سورس آف کمیونیکیشن, ڈسٹریکشن ایز ویل. تو اس میں ہم کرتے ہیں, لیکن جو سینسیٹیو ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس میں ہم موبائل ان سے لے لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ جاوید صاحب, آپ کا کیا پایا, کیونکہ کراچی کے مسئلے کو ہم روز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم پورے 2 گھنٹے, بلکہ کچھ عرصہ پہلے ہمیں شکایت ہی یہ رہی تھی کہ آپ آتے نہیں ہیں, لیکن سر آپ پورے 2 گھنٹے بھی اگر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کراچی کے مسئلے کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی کم ہے ہمارے لیے. ہمارے پاس بہت سارے سوال ہیں, تو آپ وعدہ کر کے جائیں کہ آپ دوبارہ آئیں گے ضرور جب بھی آپ بلائیں. دوسرا یہ ہے کہ کائنڈلی یہ جو شاہین فورس ہے اس کو ایسا بنائیں کہ ہم ٹریول کر کے کسی دوسرے صوبے میں جائیں تو بدنامی نہ ہو. اس میں ڈسکس نہیں ہوا جو کراچی کو ہم پہلی مرتبہ سمارٹ وہیکل دے رہے ہیں. آپ ساؤتھ سے ہم شروع کر رہے ہیں. اچھا. اور اس میں یہ موبائلز یہ سب چلی جائیں گی. آپ دیکھیں گے اچھی گاڑیاں آئیں گی, کارز, جس میں پولیس کے 2 یا 3 آفیسر اور جوان بیٹھیں گے. اس میں کیمرہ فٹڈ ہوگی, باڈی کلیئر کیمرہ ہوگا آفیسر اور پیٹرول آفیسر کے پاس. اور اس میں ہمارے جو ڈیجیٹائز ایپ ہیں جس میں تلاش ہے, پورے 2 ملین کرمنلز کا ڈیٹا ہے. تو ہم یا تو اس کا CNIC ڈال کے یا اس کا نام ڈال کے یا اس کا فنگر پرنٹ ڈال کے, ایون فیشل ریکگنیشن, یہ ہم سب یوز کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ آپ انقریب دیکھیں گے. اور اسی پیکج کا حصہ ہے کہ جو یہ موٹر سائیکلز ہیں اس کا بڑا حصہ ہم لے کے, اور انشاءاللہ ایک ڈسٹرکٹ کو ہم ماڈل ڈسٹرکٹ بنائیں گے اور فیوچر کے کراچی پولیس کا وہ ماڈل ہوگا. چلیں, آئی ہوپ کہ یہ پالیسیز جو ہے اسی طرح سے چلیں. تھینک یو سو مچ. جاوید عالم ہوڈا صاحب کراچی پولیس کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے.